السلام علیکم۔ آج پیر ہے، مئی کی 11 تاریخ۔ میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک بلیٹن کے ساتھ۔ خیبر پختونخوا کے ضلع بنوں میں ایک پولیس چوکی پر خودکش کار بم حملے اور بعد ازاں شدید فائرنگ کے نتیجے میں کم از کم 21 اہلکار جاں بحق جبکہ متعدد زخمی ہو گئے ہیں۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق حملے کی ذمہ داری اتحاد المجاہدین پاکستان نامی شدت پسند اتحاد نے قبول کی ہے۔ پولیس حکام کے مطابق ایک خودکش حملہ آور نے دھماکہ خیز مواد سے بھری گاڑی سیکیورٹی چوکی کے قریب دھماکے سے اڑا دی، جس کے فوراً بعد متعدد دھماکے اور فائرنگ کی آوازیں سنی گئیں۔ دھماکے کے باعث چوکی مکمل طور پر تباہ ہو گئی۔ حکام کا کہنا ہے کہ امدادی کارروائی کے لیے پہنچنے والے اہلکاروں پر بھی گھات لگا کر حملہ کیا گیا، جس سے مزید جانی نقصان ہوا۔ ذرائع کے مطابق حملہ آوروں نے ڈرونز کا استعمال بھی کیا۔ پاکستانی دفتر خارجہ نے کہا ہے کہ ابتدائی تحقیقات، شواہد اور تکنیکی انٹیلیجنس سے ظاہر ہوتا ہے کہ حملے کی منصوبہ بندی افغانستان میں موجود دہشت گرد عناصر نے کی۔ اس حوالے سے افغان ناظم الامور کو طلب کر کے شدید احتجاج ریکارڈ کرایا گیا۔ دفتر خارجہ کے مطابق پاکستان نے افغان سرزمین دہشت گردی کے لیے استعمال ہونے پر سخت تشویش کا اظہار کیا ہے اور واضح کیا ہے کہ قومی سلامتی اور شہریوں کے تحفظ پر کوئی سمجھوتا نہیں کیا جائے گا۔ دوسری جانب سیکیورٹی عہدیداروں نے بروقت کارروائی کرتے ہوئے اسلام آباد میں ممکنہ دہشت گرد حملے کا منصوبہ ناکام بنا دیا۔ قانون نافذ کرنے والے اداروں نے کوئٹہ سے تعلق رکھنے والی ایک مبینہ خاتون خودکش حملہ آور کو گرفتار کر لیا۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی کے مطابق گرفتار خاتون کو اسلام آباد میں حملے کا ہدف دیا گیا تھا۔ انہوں نے بتایا کہ دہشت گرد تنظیمیں خواتین کو دباؤ اور دھمکیوں کے ذریعے خودکش کارروائیوں پر مجبور کرتی ہیں۔ ادھر پاکستان تحریک انصاف کی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس آج شام پارلیمنٹ ہاؤس میں طلب کیا گیا ہے۔ پارٹی ذرائع کے مطابق اجلاس میں قومی اسمبلی کے اندر حکمت عملی، مہنگائی، پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں اور بانی پی ٹی آئی عمران خان کی صحت و ملاقات کے معاملے پر غور کیا جائے گا۔ پی ٹی آئی رہنماؤں کے مطابق اسپیکر کی ایڈوائزری کمیٹی کے بائیکاٹ سمیت پارلیمانی امور پر بھی مشاورت کی جائے گی۔ پاکستان اور سعودی عرب نے آبنائے ہرمز سمیت خطے میں بحری سلامتی کو یقینی بنانے کی اہمیت پر زور دیتے ہوئے قریبی تعاون جاری رکھنے پر اتفاق کیا ہے۔ پاکستانی وزارت خارجہ کے مطابق وزیر خارجہ اسحاق ڈار اور سعودی وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ ہوا ہے، جس میں خطے کی مجموعی صورتحال اور باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ سعودی وزیر خارجہ نے خطے میں امن و استحکام کے لیے پاکستان کے تعمیری کردار کو سراہتے ہوئے ایران اور امریکہ کے درمیان سفارتی رابطوں میں پاکستان کی کوششوں کی حمایت کا اعادہ کیا۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق دونوں رہنماؤں نے آبنائے ہرمز میں بڑھتی ہوئی کشیدگی کے تناظر میں بحری راستوں کی سلامتی کو انتہائی اہم قرار دیا اور اس حوالے سے مسلسل رابطے میں رہنے پر اتفاق کیا۔ دونوں ممالک نے علاقائی اور عالمی پیش رفت پر مشاورت اور تعاون جاری رکھنے کے عزم کا بھی اظہار کیا۔ ایران کے وزیر خارجہ عباس عراقچی اور سعودی وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ ہوا ہے، جس میں خطے کی تازہ صورتحال اور ایران اور امریکہ کے درمیان جاری سفارتی پیش رفت پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ خبر رساں ایجنسی کے مطابق گفتگو میں پاکستان کی ثالثی میں جاری سفارتی عمل میں ہونے والی پیش رفت کا بھی جائزہ لیا گیا۔ دونوں رہنماؤں نے علاقائی امن و استحکام سے متعلق امور پر مشاورت کی۔ ذرائع کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران عباس عراقچی اور فیصل بن فرحان کے درمیان یہ دوسرا رابطہ ہے جسے خطے میں بڑھتی ہوئی سفارتی سرگرمیوں کے تناظر میں اہم قرار دیا جا رہا ہے۔
اور اب دوسری خبریں۔ امریکہ اور ایران کے درمیان جاری کشیدگی کم کرنے اور ممکنہ امن معاہدے کے لیے ہونے والی سفارتی کوششیں تعطل کا شکار ہو گئی ہیں۔ دونوں ممالک ایک دوسرے پر غیر حقیقت پسندانہ مطالبات عائد کرنے کا الزام لگا رہے ہیں، جبکہ آبنائے ہرمز میں بڑھتی ہوئی کشیدگی کے باعث عالمی تیل منڈی شدید دباؤ کا شکار ہے۔ ایران اور امریکہ اسرائیل تنازعہ پیر کو 73ویں روز میں داخل ہو گیا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران کی تازہ تجاویز کو مکمل طور پر ناقابل قبول قرار دیتے ہوئے مسترد کر دیا۔ دوسری جانب ایران کا موقف ہے کہ امریکی شرائط دراصل تہران سے مکمل ہتھیار ڈالنے کا مطالبہ ہیں۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق ایران نے جنگ بندی، آبنائے ہرمز کو مرحلہ وار کھولنے، امریکی پابندیاں ختم کرنے اور بحری ناکہ بندی ہٹانے کی تجاویز پیش کیں۔ تہران نے یہ بھی عندیہ دیا کہ وہ عارضی طور پر یورینیم افزودگی محدود کرنے پر آمادہ ہو سکتا ہے، تاہم 20 سال تک افزودگی روکنے کا امریکی مطالبہ مسترد کر دیا گیا۔ ایران نے اپنے جوہری پروگرام اور خارجہ پالیسی پر مکمل خود مختاری برقرار رکھنے پر زور دیا، جبکہ مستقبل میں دوبارہ حملہ نہ کرنے کی ضمانت بھی مانگی گئی۔ امریکی اخبار وال اسٹریٹ جرنل کے مطابق ایران کا تحریری جواب پاکستان کے ذریعے امریکہ تک پہنچایا گیا۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ ایران نے آئندہ 30 روز میں جوہری مذاکرات دوبارہ شروع کرنے کی تجویز بھی دی ہے، لیکن جوہری تنصیبات ختم کرنے سے انکار کیا ہے۔ ایرانی وزارت خارجہ نے امریکی مطالبات کو غیر معقول قرار دیتے ہوئے کہا کہ تہران کا جواب متوازن اور حقیقت پسندانہ تھا۔ متحدہ عرب امارات، قطر اور کویت نے حالیہ دنوں میں اپنی فضائی حدود یا سمندری حدود میں ڈرون سرگرمیوں کی اطلاعات دی ہیں۔ امارات کا کہنا ہے کہ ایران سے آنے والے 2 ڈرونز کو روکا گیا، جبکہ قطر اور کویت نے بھی مشترکہ ڈرون سرگرمیوں پر تشویش ظاہر کی۔ ادھر لبنان میں اسرائیلی کارروائیاں جاری ہیں۔ لبنان میں اسرائیلی فضائی حملے بدستور جاری ہیں، جبکہ حزب اللہ نے اسرائیلی فوج پر مزید حملوں کا دعویٰ کیا ہے۔ لبنانی وزارت صحت کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران اسرائیلی حملوں میں 51 افراد جاں بحق ہوئے، جن میں طبی عملے کے ارکان بھی شامل ہیں۔ ایرانی میڈیا کے مطابق حزب اللہ کے ساتھ جھڑپوں میں 18 اسرائیلی فوجی مارے گئے، تاہم اسرائیل کی جانب سے اس دعوے کی تصدیق نہیں کی گئی۔ ایرانی وزارت انٹیلیجنس نے دعویٰ کیا ہے کہ مختلف صوبوں میں کارروائیوں کے دوران اسرائیلی خفیہ ایجنسی موساد سے وابستہ 2 دہشت گردوں کو تباہ کر دیا گیا۔ حکام کے مطابق اس دوران اسلحہ، ڈرونز اور مواصلاتی آلات بھی برآمد کیے گئے۔ امریکی سینٹرل کمانڈ کے مطابق ایران کے گرد بحری ناکہ بندی کے دوران اب تک 61 تجارتی جہاز واپس بھیجے جا چکے ہیں، جبکہ متعدد جہاز غیر فعال بھی کیے گئے۔ امریکی بحریہ کے 20 سے زائد جنگی جہاز علاقے میں تعینات ہیں۔ اس دوران پاکستان کے لیے LNG لے جانے والے جہاز آبنائے ہرمز سے گزر رہے ہیں۔ ذرائع کے مطابق گزشتہ 15 دنوں میں ایران نے پاکستان جانے والے تیسرے LNG جہاز کو گزرنے کی اجازت دے دی۔ چین میں تعینات ایرانی سفیر عبدالرضا رحمانی فضلی نے کہا ہے کہ چین اور روس ممکنہ امریکہ ایران معاہدے کے ضامن بن سکتے ہیں۔ ان کے مطابق کسی بھی معاہدے کو عالمی ضمانتوں اور اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی حمایت حاصل ہونی چاہیے۔ جنوبی بھارتی ریاست تامل ناڈو کی سیاست میں بڑا اپ سیٹ سامنے آیا ہے، جہاں معروف تامل فلم اسٹار جوزف وجے ریاست کے نئے وزیر اعلیٰ منتخب ہو گئے ہیں۔ انہوں نے چنائی کے نہرو اسٹیڈیم میں منعقدہ تقریب میں تامل ناڈو کے 13ویں وزیر اعلیٰ کے طور پر حلف اٹھایا۔ وجے نے سن 2024 میں سیاست میں قدم رکھتے ہوئے اپنی جماعت TVK قائم کی تھی اور فلمی کیریئر کو خیر باد کہہ دیا تھا۔ حیران کن طور پر ان کی نوخیز جماعت نے اپنے پہلے ہی انتخاب میں
شاندار کامیابی حاصل کر کے ریاستی سیاست کا نقشہ بدل دیا۔ کھیلوں کی خبریں۔ اسلام آباد میں آئی ٹی ایف ٹینس چیمپئن شپ اختتام پذیر ہو گئی۔ میک ڈونلڈ پاکستان آئی ٹی ایف چیمپئن شپ سن 2026 کامیابی کے ساتھ اسلام آباد کے پی ٹی ایف ٹینس کمپلیکس میں اختتام پذیر ہوئی۔ ایونٹ میں 22 ممالک سے تعلق رکھنے والے 86 مرد کھلاڑیوں نے شرکت کی۔ سنگلز فائنل میں سویڈن کے آروڈ نارڈ کوسٹ نے پاکستان کے محمد شعیب کو شکست دے کر ٹائٹل اپنے نام کر لیا۔ اختتامی تقریب میں پاکستان میں سویڈن کی سفیر الیگزینڈرا برگ وان لنڈے مہمان خصوصی، جبکہ پاکستان ٹینس فیڈریشن کے صدر احسام الحق قریشی مہمان اعزاز تھے۔ کرکٹ۔ پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان ڈھاکہ میں جاری پہلے ٹیسٹ میچ میں میزبان ٹیم نے اپنی پوزیشن مستحکم کر لی ہے۔ چوتھے روز کے اختتام تک بنگلہ دیش نے دوسری اننگز میں 3 وکٹوں کے نقصان پر 152 رنز بنا کر پاکستان پر 173 رنز کی مجموعی برتری حاصل کر لی۔ بارش سے متاثرہ دن میں صرف 37 اوورز کا کھیل ممکن ہو سکا۔ بنگلہ دیش نے دن کا آغاز بغیر کسی نقصان کے 7 رنز سے کیا تھا، تاہم ابتدائی 2 وکٹیں جلد گرنے کے باوجود ٹیم نے میچ پر گرفت مضبوط کر لی۔ یہ تھی وہ خبریں جو یوٹیوب چینل پر ہم نے آپ کے لیے پیش کی ہیں۔ آپ ہمارے چینل کو دیکھتے ہیں، شیئر کرتے ہیں اور پسند کرتے ہیں، اور اپنے کمنٹس میں اپنی محبتوں اور رائے کا اظہار کرتے ہیں، جس کے لیے ہم آپ کے بہت مشکور ہیں۔ اپنی ان کوششوں کو جاری رکھیے گا۔ خالد حمید کو اب اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔